رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا، قیامت میں ان کے پڑوس میں ہونا، اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے، اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ منورہ میں مر جائے گا، وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ اللہ اللہ۔ عن رجل من آل الخطاب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ ومن سکن المدینہ وصبر علی بلائها كنت له شہیدا وشفیعا یوم القیامہ ومن مات فی احد الحرمین بعثه اللہ من الآمنین یوم القیامہ، رواہ البیہقی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کو آئے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا، اور جو شخص مدینہ منورہ کے قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے، اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی میں ہوں گا۔ اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ منورہ میں مر جائے گا، وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا۔ متعدد روایات میں یہ مضمون آیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اللہ، کتنی عظیم عظمت ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کے حالات پر، تنگی کے مشکل حالات پر صبر کرنے والوں کے ساتھ کتنا عظیم مرتبہ ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے گواہ اور جو ہے شفیع ہوگا، اور جن کو موت وہاں کی مل جائے، اللہ، ان کے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے چاہے وہ حرم مکہ مکرمہ میں فوت ہوئے یا حرم مدینہ منورہ میں مر جائے، قیامت میں امن والوں میں ہوں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صفات جو ہے نصیب فرمائے، دنیا میں جو کہ حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت کی صفات سے نوازے گا، وہاں کے اجر عظیم سے نوازے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔